دکھانے میں تھوڑے شریف اور اچھے نظر آتے ہیں، مگر دل اچھا ہو تو بات بنے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچ نظر نہیں آتی، ہمارا دل نظر نہیں، ہمارے تفکرات، ہمارے خیالات نظر تھوڑی آتے ہیں۔ بظاہر اچھا نیک صورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اندر میں تو سانپ و بچھو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، چگلیاں کر رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو درست نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو کسی کی بربادی میں خوش ہونا یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی بہت بڑی ہلاکت۔ ابے اس کو یہ کہاں سے مل گیا، ابے اس کا بونڈ لگا، اس کو بونڈ ہی لگتا رہتا ہے، ابے دو پیسہ پتہ نہیں کدھر سے کماتا ہے، بولتا ہے بونڈ لگا۔ ابے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو بونڈ لگ جاتا ہے؟ بونڈ کی آمدنی یا بونڈ کا انعام تو جائز ہے، یہ کوئی لوٹری تو، یہ کوئی جوا تو ہے نہیں۔ یار اس کو مکان مل گیا، اس کو مکان کیسے ملا؟ ابے یہ کیسے پاس ہو گیا؟ اس کی سوچ کہ تو کیسے فیل ہو گیا؟ اس کے پاس ہونے پر کیوں سوچ رہا ہے؟ اپنے فیل ہونے پر سوچ۔ اس کے گھر ملنے پر کیوں سوچ؟ اس کو گھر کیسے مل گیا، اس کی گاڑی کیسے آ گئی، اس کی ترقی کیسے ہو گئی، اس کا گریڈ کیسے بڑھ گیا، یہ فلاں جگہ پر کیسے امپروو کر گیا، یہ کیسے ہو گیا وہ۔ ارے بھائی چھوڑنا، اپنے اندر دیکھ۔ تو یوں لوگوں میں جھانکتا رہے گا تو تجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ دنیا میں ناخوش رہنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو صرف دوسروں کو دیکھ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ آ گیا، میرے پاس نہیں ہے، اس کا اپنا مکان ہو گیا، میرے پاس نہیں، اس کی موٹر سائیکل آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اس کی جاب آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اس کا اپنا مکان ہو گیا، میرا ابھی تک کرائے کا مکان ہے، اس کا یہ ہو گیا، میرے پاس یہ نہیں، اس کے کپڑے ایسے ہو گئے، میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے قناعت اختیار کر، دنیا کا خوش قسمت انسان ہو جائے گا۔ قناعت اختیار کریں۔ کہتے ہیں تم جو چاہتے ہو تمہیں نہیں ملا، جو تم چاہتے تھے تمہیں نہیں ملا، جو ملا ہے نا اس کو چاہنا شروع کر دو۔ بندہ اگر اپنے اندر دیکھے بہت نعمتیں پیارے اسلام بھائیوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار مجھ سے 2 کروڑ روپے اب لے لیں، دونوں آنکھیں دے دیں، دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ دیکھوں گا کیسے؟ اچھا بات تو آپ کسی کے دیکھیں گے، 2 ہاتھ ہیں، 1 دے دو، 5 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ کوئی دے گا 2 ہاتھ؟ 1 بھی نہیں دے گا، انگلی بھی نہیں دے گا۔ بھائی اپنا وجود دیکھے نا، اربوں روپے میں بھی کوئی اپنا وجود نہیں دے گا۔ 1 ارب روپیہ لو، 2 ٹانگیں دے دو، دے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں دے گا، نتھنگ یار۔ اچھا جسم کو بھی چھوڑیں، اللہ نے ایمان جیسی نعمت دی ہے، کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان رکھا، یا اللہ تیرا شکر۔ یہی کہتے کہتے بندہ زندگی گزار دے یار۔ اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی ان سے ایک مسلمان کو کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان رکھا ہے۔ یقین مانے میرے پیارے سے بھائیوں، بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورلڈ وائڈ اگر پاپولیشن پر غور کریں نا، صحیح غلط اس کا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے یہ سورسز تو بہت ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی بنانے والے اپنی جگہ پر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انفارمیشن ہے، نوٹ کنفرمیشن، جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 ارب کی پاپولیشن ہے ورلڈ وائڈ، تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر ریلیجیس ہیں، رائٹ؟ اگر یہ انفارمیشن کو کچھ ہم درست مان بھی لیں تو پتہ چلا دنیا میں میجورٹی پاپولیشن نان مسلم ہوئی۔ ان میں سے میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے۔ اب خوشی کہاں ڈھونڈنی ہے آپ کو؟ بس یہ سوچتے رہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، بس سوچتے رہیں۔ پھر اس میں اللہ نے کسی کو نماز کی توفیق عطا کی، اب یہ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ نے نماز کی توفیق عطا کی ہے۔ یعنی اب یہ مسلمانوں میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی، مسلمانوں میں پاپولیشن میں میجورٹی ایز پر انفارمیشن نان مسلم، اور جو مسلم میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی۔ اگر میں اس میں نمازی ہوں، میرے لیے ہے خوشی کا موقع۔ اگر اس میں مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملتی ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع۔ اللہ پاک نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے خوشی کا موقع۔ اللہ پاک نے مجھے نوافل پڑھنے کی سعادت دی ہے خوشی کا موقع۔ یہ سارے خوشیوں کے تو موقع ہیں۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، اللہ نے بدکاری سے بچایا، اللہ نے مجھے شراب سے بچایا، اللہ نے مجھے جوئے سے بچایا، اللہ پاک نے مجھے فلاں گناہ سے بچایا، ہے خوشی کا موقع۔ بندہ غور تو کرے اس میں
کہ مجھے یہ نیک اور درست کام میں خوشی مل رہی ہے یا غمزدہ ہو رہا ہوں. بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خوشیاں ان کے گناہوں میں مل رہی ہوتی ہیں. ناجائز کام کی نوکری مل کے خوش ہو گیا, اب بولنا ہے کچھ. رشوت لی, خوش ہو گیا. سیلری سے اس کو سیلری سے پیٹ تھوڑی بھر رہا ہے اس بدقسمت آدمی کا. اس کو تو رشوت چاہیے ہوتی ہے. یہ تو روزانہ رشوت لے کے جاتا ہے اور گھر میں جا کر خوش ہوتا ہے. آج کیا ہوا, آج آیا تھا ایک, واہ پکڑایا, فائل دبا لی میں نے اس کی, یوں نہ چھوڑو میں, نکالے میں نے اس کی اگلی پچھلی ساری. اوپر بھی تو دینا ہوتا ہے نا, خالی میں نے تھوڑی کھانا ہوتا ہے. ہاں دیا, اور سر اتنے خوش ہو گئے, کیا ہوتا ہے سر. لے گا تو صحیح ہے, تیرا ٹرانسفر کوئی کرا کے تو دکھائے. تو بیٹھ بیٹا, تو کما کر دے میرے کو. تو بھی حرام کھا, تو بھی آگ کھا جہنم کی, مجھے بھی کھلا جہنم کی آگ. تو بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹ, میں بھی کتے کی طرح ہڈی چاٹوں گا, کیونکہ ہڈیاں دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے, ہڈیاں کھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اس کو ساری خوشی رشوت میں مل رہی ہے. بدقسمت آدمی کو مل گئی, اس کو بیچارے بے روزگار آدمی کو نوکری سود کا کاروبار کرنے کی. خوش ہو گئے, اوے اب سود کھاؤں گا, کچھ ہے نہیں, ٹینشن ہی نہیں ہے. سود کھانے میں خوش ہو گیا, سود کھلانے میں خوش ہو گیا, رشوت لینے میں خوش ہو گیا, رشوت دینے میں خوش ہو گئے. رشوت دینے میں عموماً لوگ خوش ہوتے نہیں ہیں. ناجائز رشوت دینا, ناجائز صورت میں بھی خوش نہیں ہوتے. تو ہر صورت میں رشوت دینے والا تو, کیونکہ جس کے جیب سے جاتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. خوش وہی ہوتا جس کے جیب میں آتا ہے. ہاں, جیب سے جانے پر بھی خوشی ہوتی ہے. ہاں یاد آ گیا, جیب سے جانے پر خوشی بہت ہوتی ہے. جب اللہ کی راہ میں جیب سے جاتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے. کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا, بس جھولی سامنے آتی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, جمعے میں چندہ مسجد میں ڈال دیتے ہیں, کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں, کوئی مسجد بن جاتی ہے, کوئی مدرسہ بن جاتا ہے, کوئی خدمت ہو جاتی ہے. ابو کے ہاتھ میں جا کر سیلری دے دی, امی کے ہاتھ میں جا کر 2 پیسے دے دیے. امی نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے, تجھے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے, تیرے کو اولاد کا سکھ دے. یوں مزہ آ جاتا ہے یار, اس میں خوشیاں ہیں. یہ تو ہر جگہ پیسہ جیب سے جانے سے غم نہیں آتا. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے. تو نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ خوشی ملتی ہے. بدقسمت ہے وہ شخص جو حرام کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے, حرام خوشیوں پہ خوش ہو جاتا ہے. جس کو شراب کی دعوت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے, جس کو جوئے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے, جس کو ناچنے گانے کی دعوت ملتی تو خوش ہوتا ہے. اور یہ تعداد لاکھوں میں, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں یہ دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے, گناہوں بھری دعوتیں ڈھونڈ رہے ہوتے. لڑکیاں کہاں ہوں گے, لڑکیاں ڈھونڈ, لڑکے کہاں ہوں گے, بے پردگی کا, بے شرمی کہاں ہوگی, غزلیں کہاں ہوں گی, موسیقی کہاں ہوگی, شرابیں کہاں ہوں گی, بے پردگی کہاں ہوں گی. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. چلو آپ شوبز سے آپ کا تعلق ہے, تبھی ہو تو مسلمان نہ یار. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بے پردگی, یہ میوزک اور یہ ساری چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور بعض تو ایسی بدقسمتی ہے بعضوں کی, ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے, مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور معاشرے کو برباد کر رہا ہوتا ہے. اور بندہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے جو اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. چوری کرنا گناہ, مگر جس کی چوری کی وہ بھی بیچارہ نقصان میں آیا نا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور سوسائٹی اور معاشرے کو, دوسروں کو بھی نقصان. آپ نے نماز قضا کر دی, اللہ پاک معاف کرے, حرام, بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے, مگر اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آپ کی ذات کو ہوا. لیکن اگر آپ نے ڈاکہ مارا, شراب کی دکان کھول لی, جوئے کا اڈا کھول لیا, تو یہ نقصان آپ کو تو ہو ہی رہا ہے. سوشل میڈیا کی جو اشاعت فاحشہ میں لگے ہوئے ہیں, سیدھی بات یہ ہے, جو اشاعت فاحشہ میں لگے, اس کا پورا موضوع آپ کو سورہ نور میں مل جائے گا. اشاعت فاحشہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے کام اشاعت فاحشہ, یعنی کہ جو بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو جو بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں, بے حیائی بہت بڑا ٹاپک ہے. یہی ہمارے تعلیمی اداروں میں بدقسمتی کے ساتھ ہے. بہت مصیبت آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے. غیر مسلموں کے تہوار, یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا کلچر, اور خود ہمارے غیر مسلموں کے طریقہ کار. ایک تو تہوار, پھر طریقہ کار, وہ اینول فنکشن تو بھی پتہ نہیں شروع کہاں ہے, بیچ کہاں ہے, آخر کہاں ہے. یہ وہ فنکشن ہمارے یہاں جو اسکول کالج یونیورسٹی کے سنے جاتے ہیں, جو میرا واسطہ پڑتا ہے اور میں سنتا ہوں, مجھے پتہ جو چلتا ہے, اللہ کی پناہ, جو بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی آ رہی ہے. اے پیارے اسلامی بھائیو, 14 اگست آنے والی, کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ تم اپنے ملک کی یونیورسٹیوں میں ناچو گاؤ, بدکاریاں کرو, شرابیں پھیلاؤ؟
کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، بہت کام ہے. آئیں میدان میں آئیں، آپ ہیں سننے والے مدنی چینل پر ہیں، میدان میں آئیں. لوگ کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ برائی ہے نا، ختم کریں نا، برائیاں ختم کریں. یہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھر کے اندر برائی موجود ہے، ختم کریں. ہمارے اداروں میں برائیاں موجود ہے، ختم کریں. ہمارے دائیں بائیں دیکھے برائیاں موجود ہے، ختم کریں. برائیاں ختم کریں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. موسیقی ختم کرے، میوزک ختم کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب ہمارے سامنے باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اسلامی مملکت میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جو مقصد آزادی تھا اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو مقصد آمد مصطفیٰ تھی اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. ہم جشن آمد مصطفیٰ کو یقیناً مناتے ہیں. جشن آمد مصطفیٰ یاد ہے نا، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، بالکل درست. 12 ربیع الاول مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یہ مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. مگر اے جشن آمد رسول منانے والوں، تمہیں مقصد آمد رسول یاد دلا رہا ہوں. مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو، میوزک کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ شو بیز میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، مگر یہ چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں. اچھا ختم کیسے ہوں گی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ آگے بیان کریں گے. یار لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں مانتے، آپ چلے جائیں. آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ بٹھایا ہے، چلے جائیں. کیوں بیٹھے ہیں آپ وہاں پر؟ کیوں ایسی شادی میں جا کر بیٹھے جہاں پر یہ ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے کالج یونیورسٹی کے فنکشن میں جا کر بیٹھے وہاں ہو رہا ہے؟ اور بیٹھنے والا خود کوئی رہنما بنا ہوا ہو، مربی بنا ہوا ہو، ٹیچر بنا ہوا ہو، اس طرح کا کوئی ایسا بنا ہوا ہو، تو ہاؤ کین؟ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو تو اخلاق کی تعمیر، اخلاقیات درست کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داری ملی ہے. اور مقصد آمد رسول مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں تاکہ میں اخلاقی معاملات کو تکمیل مکمل کروں. یہاں تو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، خود ہماری کالج یونیورسٹیز کا نہ نکلا ہوا. نتیجہ ہمارے سامنے، جو بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، آپس کے جو ناجائز قسم کے تعلقات، پھر نشہ جو ہماری یونیورسٹیز میں اسپیشلی جو داخل ہوا، نوجوانوں میں داخل ہوا، لڑکیوں میں داخل ہوا. اب انٹاکسیکینٹ ہیبیچول پرسن، ہاؤ کین ہی سروائیو؟ اب سمجھے وہ کیسے سروائیو کرے گا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور ملک و ملت کے لیے، خود اپنی قوم کے لیے. ابھی جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا وہ ملک کو کیا کھڑا کرے گا؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا روکنے کا کام. یار کیا کر سکتے ہم؟ یہ سوال ہے ہمارا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوتے ٹی وی پہ، یار ہم کیا کر سکتے؟ ارے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ میں لاہور میں میرا ایک پروگرام تھا، اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، آڈیٹوریم تھا، وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ جمع ہوئے، ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. عائشہ شاید یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو میں نے بیان کیا، بیان کے بعد کچھ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، ہم نارملی کر لیتے ہیں. جی بیان بات کوئی سوال ہو تو کیجیے. اس میں ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے، تو ماس کمیونیکیشن، جرنلزم میں ماس کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے. کچھ ماس کمیونیکیشن بہت بڑا ایک فیلڈ ہے. تو وہ کئی نوجوان وہ تھے جو زیادہ تر جرنلسٹ بننا چاہتے. ان خیر میں نے پوچھا کہ کیوں بن رہے ہو صحافی؟ تو ان کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ ہم صحافی بن کیوں رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے. آپ ابھی بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی شاید بیسیکلی 99% یہ کہیں کہ سونا ہے سر اس میں پیسے زیادہ ہیں. ہمارا جو معیار، ہمارا جو انتخاب ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ کس میں زیادہ ہے؟ جیسے ہم میٹرک جب ہم نے پاس کی تھی، میٹرک سے نکلے تو بھی ایک کوشچن تھا، یار اسکوپ کس میں زیادہ ہے؟ سائنس میں اسکوپ کا ایک ورڈ تھا، آج کل بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا میں نہیں جانتا. لیکن جب میں میٹرک میں تھا اور میٹرک میں نے سائنس سے کی تھی، اب یہی سوچا کامرس میں جاؤں، سائنس آگے کنٹینیو کروں، کیا کروں؟ تو ہم ایک سوال کیا، اسکوپ کس زیادہ؟ اسکوپ سے کیا مراد ہے؟ ثواب زیادہ ملے گا کہ پیسہ زیادہ ملے گا؟ سیدھی بات ہے. تو ہمارا میڈیکل میں بھی یہی ہے، کون سی فیلڈ میں جائیں، یعنی مریض کس پہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ پیسہ کس پہ زیادہ ملے گا؟ سارے ڈاکٹروں کا نہیں. یہ جو ہم جو سی اے، ایم بی اے، فلاں 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 جتنی فیلڈیں لے لیں، اس میں زیادہ تر، ناٹ آل، سب کا بولوں گا تو میرے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ ہے بھی نہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے سب کا. لیکن ہم میجورٹی کی بات کریں تو ایک ہی ہے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ پیسہ دیکھوں.
اور عاشق بولتے اب تو ایک ہی دنیا کے مدینہ دیکھوں. تو یہ ہوتا ہے یار پیسہ کس میں زیادہ ہے, فیلڈ ہم وہی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے. میں افریقہ کے ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں, رات نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, یقین مانیں رات نکالنا ملک. ہم تو اتنے مطلب کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, پھر بھی رات نکالنا مشکل ہے. تو یار جنگل میں رہتے ہو یار تم لوگ, تو یہ افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں اس بار بھی میں پوچھ رہا تھا یار یہ یار رہتے کیوں ہیں, یہ کیسے آ جاتے یار رہنے کے لیے. تو مجھے بڑی عجیب بات کی, کسی نے کہا کہ جہاں جتنا رہنا مشکل ہے نا وہاں اتنا ہی پیسہ زیادہ ہے. جہاں زندگی گزارنا جتنی ڈیفیکلٹ ہے نا وہاں پیسہ اتنا ہی جلدی آتا ہے, کیونکہ وہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. بزنس مین اس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یار وہاں مال لے کے بھیجوں تو میرا مال مہنگے داموں بکتا ہے. تو اب پیسہ آنے کی خوشی, یہی خوشی غمی, پیسہ آنے کی خوشی ان کے رہنے کی تکلیفوں کو آسان کر دیتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. میں نے کہا بھائی کیوں صحافی بن رہے ہو آپ؟ تو ایک تعداد تھی جن کے پاس کو پراپر بتانے کا, حالانکہ ہمیں 9-10 سے ہی بلکہ اس سے پہلے سے پڑھا جائے ایم آف لائف, ایم آف لائف, واٹ از ایم آف لائف, ایم آف لائف ایسے لکھ کر وہ ایسے بھی ایزی ہو سمجھ نہیں پڑتی. کتنے ایم آف لائف لکھے تھے ہم نے, پوچھتے تھے یار کس ایم آف لائف میں زیادہ نمبر ملیں گے. یعنی ایم آف لائف یہ تھا کہ نمبر کس میں زیادہ ملیں گے, میں نے کیا بننا ہے یہ تو اس میں بھی نہیں سوچا تھا. جو کتاب میں لکھا تھا وہ ایم آف لائف تھا. یہ ہماری سیکھنے سکھانے کا یہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کے ہمارے اس وقت تعلیمی معاملات بھی ہیں, آگے کیا کام آئے گا. آج تک یہی میرے دماغ میں سوال ہوتا ہے, تھوڑا موضوع ہٹ گیا کہ یار یہ سبجیکٹ کیوں پڑھایا تھا, یہ چیپٹر کیوں پڑھایا تھا, یہ کیوں پڑھایا تھا. یعنی آج ہم مجھ سے میری اولاد پوچھتی ہے کہ ابو کیا پڑھے, تو مجھے کئی سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ بیٹا آپ کو کام کیا آئے گا یہ دیکھو, آپ کون سی چیز کام آئے گی, جانا کہاں چاہتے ہو. تو کوئی اتنی سلیکٹڈ چیزیں بھی نہیں ہیں. بڑا مطلب کہ جرنل اسٹوڈنٹ کو گزرنا پڑتا ہے, اور ہے پرابلم تو ہے, اس پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے دینی توبہ تو نصاب پر بڑا کام کیا ہے. کنز المدارس جب سے اللہ کے رحمت سے دعوت اسلامی کو نصیب ہوا ہے بورڈ, اس کے بعد تو ہم نے نصاب پر بہت کام کیا کہ اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا. خیر چلتے وہی لاہور آڈیٹوریم میں, تو میں موضوع تھا کہ برائیاں آپ کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے نظر آتی ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہم. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے, کس گریڈ میں تھے مجھے نہیں پتا, تو انہوں نے آڈیٹوریم میں سب کے سامنے فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, بہت سارے انہوں نے دنیا بھر میں جو کرائسس ہے مسائل تھے انہوں نے ڈسکشن کی. اور ایسے ایسے ملکوں کا نام لیا, مجھے پتا یہاں سے ویزا بھی نہیں ملتا, مگر نیوز تو ملتی ہے نا, ویزا نہ ملے نیوز تو ملے. تو میں نے ان کو پوچھا بھائی جہاں کی آپ باتیں کر رہے ہو وہاں تو جانا آسان نہیں ہے, ویزا نہیں ملے گا. اچھا یہ بتائیے, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں برائیاں ہیں کہاں ہیں؟ پھر میں نے چند برائیوں کے نام لیے, میں نے کہا یہ ہیں, بولا ہیں. فوڈ اسٹیپ پر ہے, میں ہاتھ بڑھاؤ تو برائی پکڑی جائے گی, بولا ہے. میں بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو, یہاں کر رہے بھائی, ویزا لگے گا جاؤں گا تب کچھ کروں گا, کیا کریں گے, رپورٹنگ ہی کریں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ تو ہمیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. ختم, برائی ختم کرنا, برائی ختم کرنا. اور اس کے لیے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے. خود ہمارے گھر میں ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی, نمازی بناؤ. ابو نماز نہیں پڑھتے, نمازی بناؤ. بیٹا نماز نہیں پڑھتا, نمازی بناؤ. بیٹی نماز نہیں پڑھتی, نمازی بناؤ. بیٹا گناہ کرتا ہے, گناہ سے بچاؤ. بیٹی گناہ کرتی, گناہ سے بچاؤ. ارے یار کوئی مانتا نہیں ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, یار کوئی مانتا نہیں ہے. اچھا کوئی مانتا نہیں, یہ خود آپ کے لیے پرابلم ہے, کوئی مانتا کیوں نہیں ہے. کھلاؤ پلاؤ سب آپ پال پوس کے بڑا کرو, اور آج آپ بولو یار میری کو مانتا نہیں ہے. تو ایسا کیا کیا آپ نے کہ میری مانتا نہیں ہے؟ اپنی نالش کروں خود ہی سے, یہ تو خود اپنی ہی برائی بیان کرنی ہے کہ یار میری کو مانتا نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں مانتا؟ کھلایا پلایا آپ نے, پہنایا اڑایا آپ نے, گھر آپ نے دیا, سب کچھ آپ نے کیا, پال پوس کے بڑا کیا, اور آج یہ مطلب 18-20 سال کا 22 سال کا نوجوانوں کو کہتا ہے او یو اولڈ مین پلیز میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو. تو آپ بولتے ہیں بیٹا مانتا نہیں ہے. تو کیوں نہیں مانتا بھائی؟ یہ تو آپ اپنے پر غور کریں, کیوں نہیں مانتا؟ ایسا کیا ہو گیا نہیں مانتا؟ چلو نہیں مانتا, ماں باپ نہیں مانتے, آس پڑوس نہیں مانتے, اسٹوڈنٹ نہیں مانتے. ابھی کیا کرے, کوئی مانتا نہیں ہے تو اچھا کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا کوئی نہیں. اچھا بھائی جان یہ بتائیے آپ اپنی مانتے ہیں؟ سے یس اور نو. اگر اپنے پر چلتی ہے تو بھائی آپ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کو خود کتنی اصلاح کی ضرورت ہے.
اپنے اوپر ہی نہیں چلتی، کسی پر نہیں چلتی، کوئی نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، پڑوسی نہیں مانتا، اسٹوڈنٹ نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، آس پڑوس والا نہیں مانتا. ارے بھیا آپ تو اپنے اوپر تو چلا لو، آپ تو نمازی بن جاؤ، آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ تو بددیانتی چھوڑ دو، آپ تو بدعہدی چھوڑ دو، آپ تو فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو، آپ تو گانے باجے سننا چھوڑ دو، آپ تو گناہ اور برایا کرنا چھوڑ دو، آپ تو غیبتیں کرنا چھوڑ دو، آپ تو چغلیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو بدنکاحیاں کرنا چھوڑ دو، آپ تو میوزک سننا چھوڑ دو، آپ تو چھوڑ دو. اے یار چھٹتا تو نہیں ہے. جواب یہ چھٹتا ہی تو نہیں ہے. تو جب آپ سے نہیں چھٹتا تو دوسرے سے کیسے چھوٹے گا؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو، جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے؟ اپنے پر ہی نہیں چل رہی بھیا. مانے یہ جو بدلنا چاہتا ہے نا، بدلنا چاہتا ہے، اسے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے. بدلے نہیں ہے تو بدلا کیسے آئے گا یار؟ ہمیں خود کو بدلنا نہیں آتا، چلے دنیا اور معاشرہ بدلنے کے لیے. اور یاد رکھ لے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو، یہ پرنسپلی بات کر رہا ہوں میں، کہ بدلنا کریکٹر سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے کردار کو بدلتا ہے. لوگ آپ کا میرا کردار دیکھ کر قبول کرتے ہیں، چاہے گھر ہو یا گھر کے باہر ہو، کہیں اور نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت کا ہوا کہ آپ کو اعلان نبوت فرمانا ہے. آپ نے حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مگر آپ نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا. وہ گھڑی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پہاڑی پر تشریف لا کر مکے والوں کو جمع کیا. میں اللہ کا نبی ہوں ڈائریکٹلی یہ نہیں فرمایا، حدیث پڑھ لیجئے گا. آپ پہلے فرماتے ہیں کچھ اس طرح کا فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگرچہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، مگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے. کہ انہوں نے 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق پایا ہے. آپ نے اعلان نبوت فرمانے اور اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانے، ان کو ان کی گمراہی کا پتہ بتانے اور ہدایت کا راستہ دکھانے سے پہلے اپنے کردار کو پہلے پیش کیا کہ جو تمہیں یہ اعلان کرنے جا رہا ہے اس کا کردار تمہارے سامنے ہے. فرسٹ کردار ہے، کردار ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کے بعد بھی جب آپ سچ بیان کرتے ہیں نا، تب بھی آپ کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. یہی لوگ پھر دشمن بھی بنے، ستانا شروع کر دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا؟ سچی تو فرمایا تھا، حق ہی تو فرمایا تھا، ایک خدا کی طرف بلایا تھا. ان کے باطل خداؤں کو فرمایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے اس کا پیغام دیا، اللہ ہے اس کا پیغام دیا. اور آج اس کا پیغام کالج یونیورسٹیز میں اور ہمیں عام کرنا ہے. جو اس طرح کی جو دنیا بھر سے جو ایک فتنہ آ رہا ہے نا، ان فتنوں میں ایک فتنہ ہے. لہذا میں ٹیچرز جو اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول، ان سے درخواست کروں گا چند چیزوں کو پلیز اپنی اس میں لے لیں جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں. اللہ ہے، اللہ ہے. یہ جو نو گاڈ والا جو سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. نان بلیورز والا سلسلہ، اس کو رکنا چاہیے. اور یہ اللہ ہے، اور پھر ایک ہی ہے. اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ایک تو یہ لیں. دوسرا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کو، یہ 7 سپٹمبر کو ختم نبوت منایا جاتا ہے. یوم تحفظ ختم نبوت 7 سپٹمبر